وہ شرارتی لڑکی اور خاموش ارحم ہمیشہ خاموش مزاج لڑکا تھا، نہ زیادہ دوست نہ فضول باتیں، بس اپنی دنیا میں مگن۔ یونیورسٹی کے سب لوگ اسے خاموش کتاب کہتے تھے کیونکہ وہ بولتا بہت کم، سوچتا بہت زیادہ تھا۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا کیونکہ اس کی زندگی میں آئی مہک نام ہی کافی تھا۔ وہ لڑکی تھی ایسی چلبلی، شرارتی، ہنسانے والی، سب کو تنگ کرنے والی۔ پہلے دن ہی اس کی کلاس میں داخل ہوتے ہی زور سے کہا، یہ کون ہے جو جنازے والا چہرہ لے کے بیٹھتا ہے؟ سب ہنس پڑے اور وہ اشارہ کر رہی تھی ارحم کی طرف۔ بس ایک نظر اٹھا کے دیکھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ مہک کو یہی بات چبھ گئی۔ اوہو، ایٹیٹیوڈ بھی ہے، مزہ آئے گا اب۔ اگلے دن ارحم اپنی سیٹ پہ آیا تو اس کی کتابوں پر کارٹون بنے ہوئے تھے، چہرے، آنکھیں، مونچھیں، نیچے لکھا تھا مسٹر خاموش، ذرا مسکراؤ بھی۔ ارحم نے ادھر ادھر دیکھا، مہک دور بیٹھی ہنس رہی تھی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ ارحم نے پہلی بار کسی سے سیدھی بات کی۔ مہک نے آنکھ ماری، اور کون کرے گا؟ تمہاری فین ہوں میں۔ یہ بچکانہ حرکتیں بند کرو پلیز، زندگی میں تھوڑی خوشی بھی ڈال دو، مہک نے کہا۔ دن گزرتے گئے، مہک روز کوئی نہ کوئی شرارت کرتی، کبھی اس کا بیگ چھپا لیتی، کبھی اس کے نوٹس میں فنی لائنیں لکھ دیتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، ارحم اس ناراض نہیں ہوتا تھا، وہ چپ رہتا مگر اندر ہی اندر مسکراتا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، مہک چھت پہ کھڑی بھیگ رہی تھی، ہاتھ پھیلائے۔ ارحم نیچے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اوئے خاموش، مہک نے آواز دی، اوپر آؤ، زندگی کا مزہ لو۔ مجھے بارش پسند نہیں ہے۔ مجھے پسند کر لو، میں بارش کے ساتھ فری آتی ہوں۔ یہ سن کے پہلی بار ارحم ہنس پڑا اور اوپر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ مہک کی شرارتیں اب ارحم کی عادت بن گئی تھیں اور ارحم کی خاموشی مہک کی کمزوری۔ ایک شام مہک غیر معمولی خاموش تھی۔ کیا ہوا؟ آج تم خاموش کیوں ہو؟ بول کیوں نہیں رہی؟ ارحم نے پوچھا۔ مہک نے آہستہ سے کہا، اگر میں ایک دن نہ رہوں تو تم کیا کرو گے؟ بکواس مت کرو، ارحم نے کہا۔ نہیں، سچ بتاؤ۔ ارحم نے کچھ لمحے سوچا، پھر ایک بار دل کی بات کہی، پھر شاید میں دوبارہ وہیں بن جاؤں جو تم سے پہلے تھا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کی مسکرا کر کہا، تو پھر دعا کرو میں ہمیشہ رہوں۔ لیکن زندگی کہانیاں نہیں سنتی۔ چند دن بعد مہک یونیورسٹی نہیں آئی۔ پھر ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ۔ ارحم نے بے چین ہو کر اسے کال کی۔ آخر اس نے اس کے گھر کا پتہ نکالا اور وہاں پہنچ گیا۔ ایک دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ جی، میں مہک سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ دیر سے آئے ہیں بیٹا، وہ تو چلی گئی۔ ارحم نے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹ گیا۔ کہاں؟ اسے کینسر تھا، آخری سٹیج۔ وہ یہاں سب کو ہنسا رہی تھی اور خود خاموشی سے مر گئی۔ ارحم کو لگا جیسے دنیا رک گئی ہو۔ وہ میرے بارے میں کچھ کہہ گئی تھی۔ عورت مسکرائی، آنسو صاف کیے، پھر ایک ڈائری اس کے ہاتھ میں دے دی۔ ڈائری کے آخری صفحے پہ لکھا تھا، مسٹر خاموش، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب میں جا چکی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں تنگ نہیں کرتی تھی، میں تمہیں تمہیں دیکھ کے زندہ کر رہی تھی۔ تم ہنستے بہت خوبصورت لگتے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ اور ہاں، میں بارش کی طرح تھی نا، آتی ہوں، خوشی دیتی ہوں، پھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب تم خاموش نہیں رہو گے، میری قسم۔ ہنستے رہنا، جیتے رہنا۔ اس دن پہلی بار ارحم بہت رویا، اور اگلی بارش میں چھت پہ کھڑا تھا، ہاتھ پھیلائے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تمہیں پسند کر چکا ہوں مہک، اب بارش بھی مجھے پسند ہے۔